اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے میں سورہ یوسف کی 30 نمبر آیت کریمہ سے بات شروع کرنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون کا مسئلہ پیش آیا اور اس نے یہ چاہا کہ وہ انہیں ایک گناہ کے لیے مجبور اور آمادہ کرے، اور اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ ہم نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ اور برائی کو ہٹا دیا۔ اور کل عرض کیا تھا کہ اس سورت کی 24ویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے ہٹایا یا یوسف علیہ السلام کو باز رکھا کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں، بلکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس اللہ نے کہا ہے کہ نصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے بے حیائی کے اس کام کو اور برائی کو، فحاشی کو ہٹا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچے۔ تو یہ ان کے پاک ہونے کی کمال کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہو اور وہ اس کام کو چاہتے ہوں، بلکہ یہ ایسے کام جو تھے ہم نے بالکل ان کے ہاتھ سے ہٹا دیے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، قرآن بار بار اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اسی لیے 24ویں آیت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ انہ من عبادنا المخلصین، اور بلا شبہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، یعنی ایسے پاک، ایسے نیک تھے کہ انہوں نے اس بے حیائی کا یا اس برے کام کا ارادہ بھی نہیں فرمایا۔ اس آیت پر کل اگرچہ کافی بات ہو گئی تھی، مگر ایک چیز اس میں رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کو شروع اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بلا شک و شبہ اس عورت نے ارادہ کر لیا برائی کا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا، لولا الرأى برہان ربہ، اگر وہ اللہ کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا، یہ تو کل ساری بحث گزر گئی۔ ایک رائے جو رہ گئی تھی، ایک مفسرین نے یہ رائے بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے کسی انسان کو بشری تقاضوں کے تحت دل میں وسوسہ آنا، اور اللہ نے یہاں اس کی نفی نہیں فرمائی، بس اس کا ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے اس درجے میں اس چیز کو سمجھ لیا۔ جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور سخت سردی ہو تو انسان کے ذہن میں اگر یہ آئے کہ یہاں پہ جا کر میں آگ تاپ لوں یا یہاں سے میں آگ حاصل کر لوں اپنے منافع کے لیے، یا جیسے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے شدید پیاس ہے اور پانی کو دیکھ کے طبعی طور پر خیال آتا ہے کہ میں اسے پی لوں، تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس دعوت پہ، اس گناہ کی طرف بلانے پہ طبعی طور پر، بشری طور پر جو خیال آیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے جی میں آیا تھا، لیکن الرأى برہان ربہ، انہوں نے اپنے پروردگار کی برہان دیکھ لی۔ تو برہان سے مراد یہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے اس پہ قصے لکھے ہیں، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، جو نبوت انہیں ملنی تھی، خدا نے اس کی نبوت کے مقام کی وجہ سے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں بچا لیا۔ یہ واقعہ تو گزر گیا، اب اس کے بعد اس میں شہادتیں بھی ہو گئیں، کل یہ بھی ذکر گزر چکا، اور شہادتوں سے جب ان کی پاکیزگی بھی ثابت ہو گئی تو آخری بات جو تھی 29 نمبر آیت میں وہ یہ کہ انہوں نے کہا عزیز مصر نے کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو بھول جا، اس بات سے درگزر کر دے، چھوڑ اس بات کو۔ اور یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ بھی کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو اس موقع پر
تعذیب کا نشانہ بنایا، اپنے اعزاء میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے اور ہم نے اسے سزا دی تو یہ سزا تو اسے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر ملک میں ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اب یہ عزیز مصر اگر اپنی بیوی کو سزا دیتا اور کہتا کہ بھئی تم نے ایسی حرکت کیوں کی، یا اس لڑکے کو تم نے کیوں ورغلانے کی کوشش کی، اور اس پہ کوئی سزا ہوتی تو ہر ایک کو پتا چل جاتا کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ کردار ہے اور عزیز مصر نے اس وجہ سے اسے سزا دی ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کے ایسے ہی لچھن ہوتے ہیں کہ یہ اپنوں پہ حدود جاری نہیں کرتے، یہ اپنے لوگوں کو پنشمنٹ اور سزا نہیں دیتے، محض اس لیے کہ ہماری نیک نامی اور یہ چیزیں قائم رہیں اور لوگوں کو ہمارے حالات کا علم نہ ہو۔ تو اس نے یہ کیا، اس نے کہا اچھا اس بات کو درگزر کرو، یوسف چھوڑو اس بات میں کیا پڑھنا ہے۔ اور اگر والعیاذ باللہ اس کے معاملہ برعکس ہوتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی گواہی قائم ہو جاتی تو یہ لوگ یقیناً ان کو سزا دیتے، حالانکہ اس بے گناہی کے باوجود آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا سٹیپ لیا۔ تو اس موقع پر اس نے مصلحت یہی سمجھی کہ اپنی بیوی کے قصور کو اچھالے نہیں، اور یوسف و عارفا ھذا، اس نے کہا درگزر کر اس سے، چھوڑ دے اس کو، چھوڑیں حضرت اس کو، دفع کریں، ختم کریں، مٹائیں اس بات کو۔ واستغفری لذنبک، اور اس نے کہا تو معافی مانگ اپنے گناہ کی جو تو نے کیا ہے، اور یہ جو ارادہ تھا اور یہ جو کوشش تھی اس کے لیے تو استغفار کر۔ دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، ایک تو رائے یہ ہے کہ اپنے شوہر سے معافی مانگ، اور اگر شوہر سے معافی مانگنے کا قول لے لیا جائے تو پھر وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہ پورا جملہ ہی عزیز مصر کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جملہ ہی اصل میں اس گواہ کا ہے جو اس نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پڑھا تھا۔ تو پھر بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس گواہ نے کہا، جب اس نے کہا کہ ایسے ایسے اس کرتے کو دیکھ لو اور اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا، تو آخر پہ پہنچ کے اس یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اب وہ گواہ بولا اور اس نے کہا یوسف چھوڑ دیجئے اس بات کو، اور عورت کو کہا کہ واستغفری لذنبک، اپنے شوہر سے معافی مانگ یہ جو حرکت تو نے کی ہے۔ اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے خدا سے معافی مانگ، یہ قول لکھا تو اگرچہ ہے لیکن خدا سے معافی تو وہ جب مانگتی جب وہ خدا کو مانتی ہوتی۔ ان سارے مصر والوں میں یہ شرک تھا، عزیز مصر جو تھا وہ خود بھی مشرک تھا، اس کی یہ بیوی جو تھی یہ بھی مشرکہ تھی، اس وقت کا ریان کہتے ہیں جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی مشرک تھا۔ یہ سب لوگ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، مختلف چیزیں۔ جیوش انسائکلوپیڈیا اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو بہت غور سے پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت مصر میں کتنا شرک رائج تھا، سانپوں کی عبادت ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، اور اب جو یہ ان کے احرام اور یہ چیزیں نکل رہی ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ پورا ایک سلسلہ تھا، اور اللہ کی توحید کا ان کے ہاں نام نہیں تھا، توحید کا ڈنکا وہ ان کے قریب پٹ رہا تھا، اور وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے جو خالص اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا مرکز تھا فلسطین اور شام۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ انک کنت من الخاطئین، بلا شبہ تم جو ہو اے خاتون، تم کیا ہو، تم گناہگار ہو، تم نے خطا کی اس پہ۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اور بات ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ اس بات کی اطلاع لوگوں کو ہونی شروع ہوئی۔ وقال نسوۃ، اور عورتیں بولی۔ یہ نسوہ کا لفظ جو ہے عورتوں کے لیے جمع کے معنی میں آتا ہے، لیکن عجیب بات ہے قرآن نے 2 جگہ نہیں 20 جگہ عورتوں کا ذکر کیا ہے، ہمیشہ النساء آیا ہے عورتیں، اور یہاں عورتوں کی جمع کے لیے نسوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایک یہ مقام ہے وقال نسوۃ فی المدینہ 30 نمبر آیت میں، اور ایک اس سے آگے تھوڑا سا آگے چل کے ایک اور جگہ بھی یہی لفظ آ جاتا ہے، خیر وہ بھی ابھی آ جائے گا انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جمع عورتوں کی نسوہ لائی گئی ہے، اور لغت کے قاعدے کے اعتبار سے جمع تکسیر یہ کہلاتی ہے، یعنی چند ایک خواتین۔ نساء کا مطلب تو بہت عورتیں، تو قرآن نے یہ لفظ لا کر بتا دیا کہ یہ جو معاملہ تھا نسوۃ فی المدینہ تھی، شہر میں چند عورتوں تک جب پہنچا تو وہ یہ کہنے لگی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اخبار نہیں چھپتے تھے،
تو ساری پبلک کو تو پتہ نہیں چل سکتا تھا، اس زمانے میں تو ایسے ہی تھا، یعنی جو سوسائٹی کا وہ درجہ تھا۔ عزیز مصر جس درجے میں رہتا تھا، عزیز مصر بادشاہ کا بڑا مقرب، بڑا معتمد تھا، تو وہ جو اوپر کی سوسائٹی تھی، جو بڑے مہذب، دانا اور دانشمند لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ ہوتے ہی ہوں گی کرتوت ایسے۔ اور اس زمانے کا اگر تالمود کو، خاص طور پہ تالمود نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ اگر وہ آپ پڑھیں، وقت بھی نہیں ہے اتنا کہ ان چیزوں کی تصریحات آپ سے عرض کی جائیں، اس لیے کئی جگہ پہ ہم صرف ان کتابوں کے نام لیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو آپ خود پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اگر ان چیزوں کی تصریحات سنانے لگ جائیں تو پھر وقت زیادہ لگتا ہے، اور وقت زیادہ ہوگا تو یہ پھر گھنٹوں والے کہتے ہیں کہ گھنٹے کم کرو، اتنی لمبی تفسیر کون سنے۔ تو اس لیے تالمود کو اگر اس مقام پر پڑھیں، قصہ انہوں نے بھی بیان کیا، یہی قصہ تورات میں بھی آیا ہے، تو اس سے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ساری سوسائٹی میں علیہ باللہ بدکاری، زنا، یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں تھی۔ بری چیزیں دو ہی تھیں، ایک چیز تو یہ تھی کہ جبر کسی کے ساتھ کیا جائے، اور دوسری برائی ان میں یہ سمجھی جاتی تھی کسی شوہر والی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، باقی چھٹی تھی کھلی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں چند ایک عورتیں تھیں، اور شہر بھی کون سا؟ جو بھی مصر تھا اس وقت کا، حدود اربع، اس کا 7 صوبے تھے، اور دارالحکومت میں جو اس سوسائٹی کے لوگ تھے، ان میں چند ایک عورتیں آپس میں کیا کہنے لگی؟ انہوں نے کہا تمرات العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاحا، وہ بہکاتی ہے، تراود وہ بہکاتی ہے، پھسلاتی ہے، فتاحا اپنے جوان کو، اپنے غلام کو، عن نفسہ ہی، کہ اس کا غلام اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنے اوپر جو قدرت رکھتا ہے اس کا جی اس سے پھر جائے، یعنی اپنے اوپر جو طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جو ضبط کیے ہوئے ہے، اس ضبط کو وہ توڑ دے اور اپنے جی سے وہ ہٹ جائے، یعنی وہ عفت اور پاکیزگی کا راستہ چھوڑ دے۔ عورتوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا دیکھو اس عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے، مری بھی تو کس پہ؟ اپنے غلام پہ۔ بھلا وہ لڑکا جو تمہاری قوم کا نہیں ہے، بھلا وہ جو تمہارے مذہب کا نہیں ہے، بھلا وہ جو تمہارے شہر کا نہیں ہے، عبرانی ہے، اور تم سب کے سب مصری ہو، قبطی قوم کے ہو، بڑے لوگ ہو، اور وہ عبرانی بولنے والا اور وہ ہے عربی، تو عربوں کو قبطی اپنے درجے سے کم درجے کے لوگ سمجھتے تھے، تو اس پر اس کا جی آ گیا اور اس پہ وہ اپنی جان ہار بیٹھی، آپس میں باتیں کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، بلا شبہ اس غلام کی محبت نے، شغفہا چیر دیا ہے اس کے دل کو، حبا اور وہ گہرائی تک پہنچ گئی ہے اس کی محبت۔ شغف عربی میں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شغف یا تو کہتے ہیں دل کے اوپر ایک جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو یہ عرب چونکہ قتل کرتے تھے بہت پرانے زمانوں میں، ہر قوم ہی کرتی تھی، عربوں کا کیا ہے، تو یہ جب سینہ چاک کرتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ دل کے اوپر ایک جھلی لپٹی ہوئی ہے، اس جھلی کو یہ کہتے تھے شغف، اور دل جب چیرتے تھے کسی کا چاک کرتے تھے تو دل کے اندر جو خلا ہے بالکل اندر جا کر اس کو یہ کہتے تھے شغف۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ قد شغفہا حبا، اس کی محبت جو ہے اس لڑکے کی، اس کے دل کے وہ جو اندر سوراخ ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی شدید اس کی محبت میں گرفتار ہے، بہت زیادہ اس سے محبت کرتی ہے، اور دل کے اندر تک اس کی محبت کی گہرائی پہنچ گئی ہے۔ انا لنراہا، بلا شک و شبہ ہم دیکھتی ہیں اس خاتون کو، فی ضلال مبین، یہ تو صاف صاف گمراہی ہے، فی ضلال مبین بہک گئی، فی ضلال مبین کھلے طور پر اس نے غلط رستہ اختیار کر لیا، ہر اعتبار سے یہ غلط ہوگی، اس لیے مبین کا لفظ انہوں نے بڑھا دیا۔ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ کہاں یہ اپنے ذات کے اعتبار سے اور کہاں وہ لڑکا اس کی ذات کیا ہے، پھر اس اعتبار سے کہ خدا نے انہیں عہدہ یا ہمارے جو معبود ہیں انہوں نے اسے کیا عہدہ دے رکھا ہے عزیز مصر کو اتنا بڑا، اور دیکھو مری اس پہ غلام پہ مر گئی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے کون نہیں۔ ہم دیکھتی ہیں یہ تو بالکل ہی صاف غلط کام پہ اتر آئی ہے، یہ باتیں آہستہ آہستہ پھیل گئیں کہ غلام مطلب اس کے قابل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما سمعت، بس جب انہوں نے سنا، بے مکرہن، کس نے سنا؟ اس نے زلیخا نے سنا،
اس کا نام کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اسلامک لٹریچر میں بھی کہیں نہیں آتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے کہا ہو، یہ باتیں تو ایسی ہیں جو عقل سے زیادہ نقل سے تعلق رکھتی ہیں کہ اوپر سے کوئی روایت چلی آئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا نام لیا ہو، ایسے نہیں ہے، اور تورات میں بھی نام نہیں ہے، یہ نام بھی تالمود سے آیا ہے، یہودیوں کے ہاں سے آیا ہے، اور پھر ہمارے لٹریچر میں آ کے باقی سارے حضرات اسی نام کو اختیار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نام ہو، زلیخا نام ہو یا کچھ بھی نام ہو، اللہ نے اتنا بتایا کہ یہ خاتون تھیں، فلما سمعت، جب انہوں نے سنا، اس خاتون نے بمکرہن، ان کے مکر، ان عورتوں کے مکر کا لفظ اوپر بھی آیا نا، یہاں دیکھیے اور وہاں دیکھیے، وہاں آیا تھا کہاں پہ، اچھا وہ گزر گیا، اچھا فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے اس کے مکر کو سنا، تو یہاں مکر سے مراد لان تان، مکر سے مراد وہ طنز، وہ جملے، تعریض، وہ تنقید کرنا، یہ اوپر دو جملے گزر گئے نا، ایک تو یہ کہا کہ تراود فتح عن نفسی، یہ اس لڑکے کو بہکانا چاہتی ہے، قد شغفہ حبا، دوسرا جملہ یہ کہ ارے اس کے دل میں اس کی اتنی محبت پیوست ہو گئی ہے، اور تیسرا انا لنراھا فی ضلال مبین، یہ تو بہت ہی خراب ہو گئی ہے، اس نے تو کوئی حد ہی نہیں رہنے دی، یہ جملے اس سے سنے نا، بمکرہن، ان کے لان تان کو، ان کی طنز کو، ان کی تعریض کو، ارسلت، تو اس عورت نے بھیجا، الیہن، ان کی طرف پیغام، اس نے جب ان کے فریب سنے تو اس نے انہیں بلا لیا، ان عورتوں کو کسی دن دعوت کر دی، اور دعوت میں وَآتَدَتْ لَهُنَّ، اس نے سجائے، اس نے رکھے ان کے لیے متکئن، تکیے رکھے، ٹیک لگانے کی چیزیں رکھی، یعنی ایک مجلس آراستہ کی، تکیہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، متکا کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی جائے، کوئی بھی آدمی جو تکیہ لگاتا ہے، حدیث میں بھی بہت جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے، اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ اپنے پاس آنے والے مہمانوں کو دیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ فرشی مجلس ہوتی ہوگی یا لوگ کسی ذرا مناسب جگہ پہ اوپر بیٹھتے ہوں گے، جو یہاں کہا گیا ہے کہ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس عورت نے کیا کیا، متکئن، اس نے تکیے لگا دیے سب کے لیے اور ان کو بٹھایا، وَأَتَتْ، اور دے دی، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان عورتوں میں سے، سکینن، اس نے چھری پکڑا دی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ چھریوں سے کھاتے تھے، اور صاحب مدارک جو ہیں نصفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر اچھی پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ اجمیوں کا دستور ہے چھریوں سے کھانے کا، اس زمانے میں بھی چھریوں سے یہ چیزیں کاٹی جاتی تھیں، کھائی جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے کھا رہے تھے، یعنی چھری سے گوشت کو کاٹ رہے تھے کھانے کے لیے، اور حدیث میں مثلا ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک محسوس فرما رہے تھے، اور گوشت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ آپ اسے کھائیں، تو آپ اسے چھری سے کاٹ رہے تھے، اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول نماز تیار ہے، انہوں نے دروازے پہ پردے سے پیچھے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو چھری تھی انہوں نے نہایت ناگواری سے پٹخ دی زمین پہ، اور اٹھ کے گئے، تشریف لے گئے اور جا کر نماز پڑھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے چھری کا استعمال کہ وہ کرتے تھے، حدیث میں اسی طرح گوشت کے متعلق بھی آیا ہے ایک جگہ کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ اسے نوچ کر کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ ہضم کے کرنے کی چیز ہے، یعنی زیادہ اطمینان سے، زیادہ تسلی سے اسے کھایا جا سکتا ہے، اور اسی کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ عربوں میں دو طریقے رائج تھے، چھری سے کاٹ کے کھانا بھی، اور گوشت کے کسی مکمل سالم ٹکڑے کو لے کے، ہڈی سمیت لے کے اسے نوچ کے کھانا بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوچ کے ایسے گوشت کھاتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ ہضم جلدی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے انسان طبعی طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ اپنے دانتوں سے اسے اچھی طرح چبا لے، تو ارشاد فرمایا یہاں پر کہ اس نے کیا کیا، چھری پکڑا دی ہر ایک کے ہاتھ میں، وکالت، اور بولی، کہنے لگی تخرج علیہن، ادھر آؤ یوسف، نکل آؤ،
سامنے آؤ. خرج کے بعد جب علا آتا ہے تو کسی چیز کو ابھارنا، کسی چیز کو نمایاں کرنا. اس نے کہا ادھر آ جاؤ. فلما رأیناہ، اور جب دیکھا اسے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے، اکبرنہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اکبرنہ، وہ تو دہشت میں آ گئی، اس کی عظمت میں کھو گئی، حیرت زدہ ہو گئی، حیران رہ گئی. اتنا خوبصورت، اتنا حسین. انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا ہم دیکھ رہی ہیں، اور وہ اس کے نظارے میں محو ہو گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج میں گیا تو اس سے یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا جب میں نے انہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا. شطر الحسن، اللہ نے اس کائنات کا کتنا بڑا حسن اور خوبصورتی کا حصہ اس شخص کو دیا. آپ نے فرمایا میں حیران رہ گیا. اب کہاں یہ باتیں کر رہی تھی، کہاں یہ تانے مل رہے تھے، سب کچھ. اور کہاں یہ بات ہوئی کہ فلما رأینہ، جب عورتوں نے انہیں دیکھا، اکبرنہ، حیران، ششدر، پریشان ہو گئیں. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، خراشیں پڑ گئیں ان کے ہاتھوں پہ ان چھریوں سے. وہ پھلوں کو کاٹ رہی ہوں گی، چھریاں تیز ہوں گی، اور وہ حیرت سے حیرت زدہ رہ گئیں، اور وہ جو چھریاں تھیں وہ ان کے پور پہ، انگلیوں پہ لگ گئیں. قرآن نے اس کو تعبیر کیا اس سے کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کٹ گئے تھے، مطلب یہ کہ ہاتھ زخمی ہو گئے، خراشیں پڑ گئیں. اور یہ اب بھی ہوا کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان اتنا محو ہو جاتا ہے کسی چیز کو دیکھنے میں کہ اس پر اپنے اختیار سے باہر کی کیفیت ہو جاتی. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اپنے فن سے متعلق جو ان کی چیز ہوتی ہے تو وہ ششدر ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں دیکھا، وہ ڈاکٹر ہماری تو سمجھ میں آنے کی چیز نہیں تھی، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ آپریشن کیسے ہو رہا ہے تو وہ بے اختیار اٹھ کے وہ اس کرسی پہ کدھر ادھر بیٹھ رہے ہیں کہ یار اتنی زبردست چیز. اور کچھ احساس نہیں ہوا کہ کوئی چیز ہاتھ لگنے سے گر گئی ہے، کیا ہو گیا. اسی لیے اب اس کا تو صحیح علم نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ فلموں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا منظر آتا ہے کہ آدمی بے اختیار اٹھ کے اس کے قریب چلا جاتا ہے. یہ کئی لوگوں نے بتایا، اتنوں نے بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں سارے مل کے ہم سے بول سکتے، کیونکہ اتنا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے منظر دیکھا، بے اختیار رونے لگ پڑا ہے، فلم دیکھ کے رو رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، کیا چیز بنی ہوئی ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے انسانی عام زندگی میں بھی. اور اس وجہ سے یہاں پر جن لوگوں نے بہت ماڈرن اور اس طرح کی تفسیریں لکھنے کی کوشش کی، بڑی دور کی لائے ہیں کہ ان کے ہاتھ نہیں کٹے تھے، اصل میں تو قطعیت کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. اس میں پڑھنے کی بھائی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سادی سی بات ہے کہ وہ عورتوں نے انہیں دیکھا اور حیران رہ گئی، ششدر، اور یہ دھیان نہیں رہا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں تو وہ چھریاں جب تیز ہوں گی ہاتھ پہ لگی ہوگی اور خراشیں پڑ گئی ہوں گی، ہاتھ زخمی ہو گیا ہوگا. قرآن نے اسی اس سے تعبیر کر دیا. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جب گیا ہوں میں نے انہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا حسن اللہ نے انہیں دیا ہے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور وہ عورتیں بولیں اور انہوں نے کہا، کہنے لگی حاشا للہ. حاشا للہ کے دو ترجمے کیے گئے. سچ پوچھیں تو اصل میں تو اس کا ترجمہ اردو میں ممکن ہی نہیں، اتنا وسیع لفظ ہے یہ. اسی لیے مفسرین میں اردو میں جنہوں نے بھی ترجمے اس کے کیے ہیں، کئی ایک جہاں پہنچ کر اذنی الفاظ کو نقل کر گئے کہ حاشا للہ. حاشا للہ کا ایک مطلب کسی نے کیا بھی ہے ذرا سا ملتا جلتا، تو کہتے ہیں اللہ کی پناہ، پناہ بخدا، حد ہو گئی، حیرت ہے. اور عرب کب بولتے تھے؟ عرب کہتے تھے اصل میں کہ حاشا زیدم من القوم، زید جو تھا وہ اپنی قوم سے الگ ہو گیا. حاشا کا مطلب کسی طرف کو ہٹ جانا، الگ ہو جانا. حاشا منہ، وہ آدمی ڈر کی وجہ سے ڈر گیا اس سے اور خوف سے وہ ایک الگ ہو گیا. تو انہوں نے یا تو یہ کہا کہ حاشا للہ، یہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے علیحدہ رہا ہے. اور کیوں نے خدا یاد آیا؟ کیوں انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے اگلا جملہ کہا ان ھذا الا ملک کریم، اور یہ تو دیوتا ہیں جو آکاش سے اتر آئے. یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے بہت آسان زبان میں، وگرنہ تو اصل میں ملک فرشتے کا تصور نہیں تھا، وہ تو دیوتا اور دیویوں سے آشنا تھے نا.
تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ان ھذا الا ملک کریم، انہوں نے کہا یہ تو بڑا معزز دیوتا ہے، آکاش سے اترے ہیں، آسمان سے آئے ہیں۔ اس اعتبار سے حاشا للہ کا ترجمہ یہاں یہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی وجہ سے یہ تو الگ رہا، اور یہ کہ حاشا للہ انہوں نے کہا خدا کے لیے اسے دوسروں سے الگ سمجھو، خدا کے لیے اسے دوسروں جیسا نہ سمجھو۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو بے اختیار اس پاکیزگی کی گواہی دے بیٹھی، اور انہوں نے کہا اوفو زلیخا تم اس کے متعلق کہتی ہو، خدا کے لیے دوسروں سے الگ کر دو اسے، یہ اس کماش کا آدمی معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لڑکے کی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، یہ تو اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اسے دوسروں سے الگ کر دو، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ آدمی شخص ایسا جیسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں بالکل اس طرح کا نہیں ہے، یہ تو ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک دیوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے بہت بڑا، بڑے قدم والا، بڑی عزت والا، اس کی معصومیت خود گواہی دیتی ہے کہ اسے اس کماش کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ ہوش کھول کے، اپنی آنکھیں کھول کے اور اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کسی بھی معاشرے میں جیتے ہیں، تو وہ عام طور پہ لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس کماش سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی زمانے میں مستقل ایک انسانوں کے پاس فن پایا جاتا تھا، اور اس فن کو کہتے تھے قیافہ، اور قیافے میں وہ کسی بھی آدمی کے حالات، سکنات، یہ چیزیں دیکھ کر اس کا جسم، ڈیل ڈول، اس کا اٹھنا چلنا پھرنا، وہ فوراً اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ آدمی اس کماش کا ہے، اس آدمی سے یہ حرکت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ آدمی ایسے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا۔ اب بھی کسی شریف آدمی کو ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کتنی معصومیت اور شرافت ہے، کسی برے کماش والے آدمی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو عیاری اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ یہ سب چیزیں لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں، اور قیافے کے ذریعے پچھلے زمانوں میں ایسے اندازے لگاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ انہیں لے گئے ایک جگہ پہ، اور عربوں کا وہ قبیلہ اس معاملے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس آدمی کی شخصیت کیسے ہوگی اور یہ آدمی کس طرح کا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب لے گئے اور انہوں نے جا کر اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ میرے اس پوتے کو تم دیکھو، یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ حضرت عبد المطلب کو اس وجہ سے بھی خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں رہے تھے، تو انہیں اندازہ تھا کہ میرا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا، اور تباً بھی انہیں بڑی محبت تھی، اور اس پوری صدی میں عبد المطلب کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں گزرا، اتنی خدا نے انہیں حکمت اور دانائی دی تھی۔ اور بڑے بڑے عرب سردار بیت اللہ کا جب سایہ ڈھلتا تھا ظہر کے بعد، تو عبد المطلب کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا اور وہ اس پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو عبد المطلب کے قالین پہ پاؤں اپنا رکھ سکے۔ ان کے بیٹے، عربوں کے بڑے بڑے سردار، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وہ سب آ کر اس قالین سے باہر ہٹ کے بیٹھتے تھے۔ یہ ان کی بڑی عزت اور شرف کی علامت تھی کہ بیت اللہ کے سائے میں بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا مگر اسی وقت جب وہ آ کے بیٹھتے تھے۔ اور ایک انہوں نے اپنے اس پوتے کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دے رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قالین پہ کھیلتے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، اور لوگوں نے، چچاؤں نے منع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور اسے کھیلنے دو۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سوچے آدمیوں نے کتنا خیال ہوگا، وہ لے گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، تم اس کے متعلق بتاؤ یہ بڑا ہو کے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ریت کو گیلا کیا اور انہوں نے کہا اس کو پاؤں یہاں رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا اور اس نے پاؤں کو غور سے دیکھا، اور اس نے کہا عبد المطلب چلے جاؤ، پھر میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔ پھر وہ آئے اگلے دن اور اس نے کہا اللہ کی قسم عبد المطلب تم یہ بیت اللہ میں جو مقام ابراہیم پہ محفوظ ہے ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں دیکھو، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بعد عربوں میں کوئی اور پاؤں بھی اس جیسا، یہ دوسرا پاؤں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بیٹا کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب اس سے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا میں اس کے متعلق یہی توقع رکھتا ہوں۔ تو آثار قرائن کو دیکھ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے اور بہت خوش تھے،
آپ سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور ایک کاہن یہاں سے گزرا ہے، اس نے مجھ سے بات کی، اور آپ نے فرمایا ریت میں پہلے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ گزرے اور ان کے پاؤں کے نشانات پڑے، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اسامہ گزرا ہے، اس کے پاؤں کے نشانات بھی پڑ گئے، ریت تھی، جوتے کون اتنے زیادہ پہنتا تھا، تو وہ گزر گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد ایک کاہن آیا اور وہ پاؤں کو غور سے دیکھتا رہا، اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو باپ اور بیٹے کے پاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہو رہا ہوں اس کی اس فراست پہ کہ اسے نہیں پتا یہاں سے کون کون گزرا ہے، تو یہ دیکھو اس نے کیا کہا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ کسی انسان کے آثار اور قرائن سے اندازہ لگا لینا کہ یہ انسان آخر کیا بننے والا ہے، یا اس انسان کی اوریجن کیا ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام یہ تو ایک دیوتا ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ قالت، اب بولی زلیخا، اس نے کہا فذالکن الذی، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ لڑکا، یہ ہے وہ آدمی، الذی جس کے بارے میں لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، یہ ہے وہ شخصیت، یہ ہے وہ، دیکھ لو تم اس۔ غالب نے کیا اچھی بات کہی ہے، سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنا ہو گئے۔ کمال کی بات غالب نے کہی کہ سب لوگ اپنے رقیبوں سے جلتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی اور اس سے کیوں محبت کرے، تو ان کی آپس میں رقیب کی اور عاشق کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے اردو شاعری میں۔ تو کہتے ہیں سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے، پر مصر کی عورتوں نے جب تعریف کی نا اس کی، ہے زلیخا خوش، تو زلیخا خوش ہو گئی کہ محو ماہ کنا ہو گئی کہ مصر پہ جو چاند طلوع ہوا ہے دیکھو اس کی روشنی میں یہ بھی ڈوب گئی۔ یہی بات ہے، فذالکن الذی لمتننی فی، اس نے کہا اچھا یہ ہیں وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، مجھے تم کہتی ہو کہ اس کے دل میں اس کی محبت پیوست ہو گئی ہے، اور مجھے تم کہتی ہو کہ میں بڑی گناہ کے کاموں میں آ گئی ہوں، اور مجھے تم کہتی ہو کہ میں غلط راہ پر چل گئی ہوں، یہ ذرا دیکھ لو تم۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور بلا شک و شبہ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی ہے، عن نفسہ، کہ یہ اپنی جان کو مجھ پہ میرے لیے آزاد کر دے، یا یہ کہ میری خواہش کو پورا کر دے، فاستعصم، اور یہ بچا رہا۔ آ گئی نا زلیخا کی شہادت۔ کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ 7 چیزیں وہاں موجود تھیں اور 7 کی شہادت آہستہ آہستہ آ جائے گی، یہ دیکھ لیجئے زلیخا کی بھی شہادت آ گئی۔ فاستعصم، اس نے کہا یہ بچا رہا ہے، وَلَئِن لَّمْ، اور اگر نہ کیا اس نے، لم یفعل، نہ کیا وہ کام، ما آمرہ، جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً ہم اسے قید میں ڈال دیں گے، وَلَيَكُونَنَّ، اور یہ یقیناً ہو جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے عزت، اس کی عزت بھی نہیں رہے گی اور یہ قید میں بھی ڈال دیا جائے گا اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اس سے اصرار کر رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، اور اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ ایسا حسن تھا، ایسی چیز تھی کہ وہ بالکل اس معاملے میں اپنے آپ کو بے قابو کر بیٹھی۔ اور عجیب بات ہے، اللہ نے حسن میں ایسی کشش رکھی بھی۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک بات بتائی اور مولانا کا دماغ کہاں پہنچا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے مثنوی کہ لوگ اس پہ دیوانے ہوئے تھے اور 400-500 برس تک لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے مشائخ اپنی خانقاہوں میں اس کا درس دیتے تھے۔ ہم نے، آپ نے 10 مرتبہ اس قصے کو پڑھا ہوگا، لیکن وہاں روم کی نظر جہاں پہنچی ہے وہاں کس کی نظر پہنچی؟ مولانا کہتے ہیں کہ تم یوں سمجھ لو، یعنی ان کے ساری حکایت کا خلاصہ ہے، بس الفاظ بھی ہمارے۔ مولانا کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بنانا تھا تو مٹی کا بہت بڑا ڈھیر خدا نے پیدا کیا، اس کا خمیر اٹھایا، مٹی میں پانی مل گیا، دھوپ پڑی، اور اس کی وجہ سے مٹی کا خمیر اٹھا، مٹی میں بلبلے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو جب انسانوں کے بنانے کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حسن میں سے تھوڑا سا حسن لے کے اس ساری مٹی پر چھڑک دیا۔ تو جب چھڑکاؤ ہوا حسن کا تو کہیں کم پڑا کہیں زیادہ پڑا، اور بس اس مٹی سے انسان بنا دیے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں
یہ حسن ہے جو تم دنیا کے مختلف اقوام میں مختلف علاقوں میں دیکھتے ہو، کہیں چھڑکاؤ زیادہ ہو گیا، کہیں کم ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ جو خود حسن ہے جب وہ سامنے آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جو انسانوں میں دیکھ کے ہم مر مٹتے ہیں اور جان گنوا دیتے ہیں کہ کیسی خوبصورتی اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجسم حسن جب سامنے آئے گا، ایبسلوٹ بیوٹی، مطلقاً حسن، جس میں مٹی کی آمیزش ہی نہیں ہے، پانی کی آمیزش ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس حسن میں نہیں ملی۔ ابھی تو یہ مل کے آیا ہے نا، ابھی تو اس میں مٹی ملی ہے، پانی ملا ہے، ہوا ملی ہے، تب بھی ہم اس کتاب نہیں لا سکتے۔ اور جس حسن میں کوئی چیز ملی ہی نہیں ہے، خالص حسن ہے، وہ جب سامنے آئے گا تو کیا ہوگا۔ اور بات وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ کیا میں تم پر کوئی انعام اور کروں، تو وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ تو ہم سے راضی اور خوش ہے اور ہم جنت میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زیارت کرا دے گا، اور جب وہ خدا کی تجلیات، نور یا جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مدتوں زمانوں تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اب وہ کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے، اس لیے کہ ٹائم کی تو وہاں لمٹ کوئی نہیں، ٹائم تو کانسٹنٹ ہو گیا نہیں، اس کے تو کوئی دن نہیں گننے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں برس تک اس حسن کے سامنے لوگ مبہوت پڑے رہیں گے اللہ کی ذات پاک کی تجلیات کو دیکھ۔ اللہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جو کہتے ہیں کہ خدا نور ہے، آپ غور کریں خدا نور بھی نہیں، اس لیے کہ نور بھی ایک مخلوق ہے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس نے میرے سمجھانے کو کہا ہے سورہ نور میں آگے چل کے 17ویں پارے میں وہ جو آیت آتی ہے نا کہ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، وہاں انشاءاللہ بات کریں گے، مگر یہ کہ خدا نور بھی نہیں ہے، کیونکہ نور بھی مخلوق ہے، اللہ اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے اور اس سے بھی وراء الورا۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ زبردست عبارت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے اور جو کچھ فلسفی اپنی عقل سے پاتا ہے اور جو کچھ الفاظ میں تمہیں اور مجھے سمجھ آتا ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا، اس سے بھی کہیں آگے، اس سے بھی بلند و بالا اور اس سے بھی بلند و بالا ہے جو کچھ تم اور ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس حسن کا حال ہے جو بہرحال انسان تھا اور اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ تو اس نے کہا اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کے لیے میں اس سے اصرار کر رہی ہوں تو اسے ہم ڈال دیں گے جیل میں، بھلے یکون من الصاغرین، اور اپنی عزت کھو بیٹھے گا۔ کہاں یہ عزت کہ یہ غلام تھا، بکا، میرے شوہر اسے خرید کے لائے، اور مصر میں اعلیٰ درجے کے جو گھر ہیں، سوسائٹی ہے، جیسے کہ کل گزرا کہ یہاں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اختیار دیا ہوا تھا۔ یہ ساری عزتیں ایک لمحے میں یہ سب چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا اور قیدیوں کی طرح جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے سامنے اب دو راہیں ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک راہ تو یہ تھی کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے، معصیت، اور ایک راہ یہ تھی کہ وہ اس مصیبت کو دیکھ لیتے۔ اسی لیے جن لوگوں کو جیل ہوا کرتی ہے وہ معصیت میں بھی ہوتی ہے اور مصیبت میں بھی ہوتی۔ انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے بر صغیر میں جدوجہد کی، عام تھا یہ فکرہ۔ اللہ کے کتنے ہی بندے تھے جنہیں انگریزوں نے پھانسی دے دی، جیل میں تو خیر معمولی بات تھی، پکڑ دھکڑ ہوتی رہتی تھی۔ تو جو بھی جیل میں جاتا تھا وہ کہتا تھا گرفتار شدیم، الحمدللہ بمصیبتیں نہ بمعصیتیں، خدا کا شکر ہے اب دیکھو ہم آ تو گئے ہیں جیل میں لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی گناہ کر کے نہیں آئے، مصیبت ضرور ہے مگر یہ جو قید ملی ہے کسی گناہ کے عوض میں نہیں ملی، آزادی کے عوض میں ملی۔ تو دو راستے تھے، یا تو وہ خدا کی نافرمانی کر لیتے اور یا ان کے پاس راستہ تھا کہ مصیبت کو ترجیح دیتے، اور انہوں نے نبوت اللہ نے انہیں دے دی تھی، انہوں نے اس مصیبت کے متعلق بات عرض کی، قال رب السجن احب الیہ، انہوں نے کہا پروردگار جیل احب زیادہ عزیز ہے الیہ میرے لیے، مما اس چیز سے یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، خدایا اس سے تو جیل اچھی ہے۔
جن لوگوں نے لکھا ہے کہ جب سے یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا اپنے لیے مانگ لی تھی، اکابر مفسرین نے اس کا رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جیل کی دعا نہیں مانگی، بلکہ دو چیزیں ان کے سامنے تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر مجھے دونوں میں سے ایک میں پڑھنا ہے تو اس سے تو جیل اچھی ہے، اس کام سے تو بہتر ہے کوئی آدمی جیل میں چلا جائے، ایسے رسوائی اور ایسی غلط حرکت نہ کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کس کردار کی تعلیم دیتی ہے، اور نبوت کی نگاہ میں انسان کا پاک رہنا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو ایسی بری حرکتوں سے بچانا انسان کو اللہ کا کتنا قرب عطا کرتا ہے. اور دوسری طرف مصر کی پوری جاہلیت ہے اور وہ پورا دور ہے کہ ان کے ہاں اس جرم کو، اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا. وہ بالکل اس کی اسی طرح قائل تھے کہ جیسے ایک انسان کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں تو وہ کھا پی لے، اسی طرح یہ بھی ایک خواہش ہے اسے بھی پورا کر لے. قطع نظر اس کے کہ وہ کھانے پینے میں اس کو تو جرم سمجھتے تھے کہ کوئی چوری کر کے کھائے، چھین جھپٹ کے کھائے، مگر اس میں اس کو وہ گناہ نہیں تصور کرتے تھے کہ کوئی آدمی ایسی حرکت بغیر شریعت اور بغیر قانون کی اجازت کے کر لے. ان کا معاشرہ اتنا گر گیا تھا، اور یہ جتنی جاہلیت کی تہذیب ان زمانوں میں تھی یہ سب کی سب لوٹ کے آئی ہوئی ہے. اب جتنی نئی تہذیب اور ماڈرن سوسائٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں، انسانوں کے اخلاقیات کے اعتبار سے یہ ساری سوسائٹی وہی بنی ہوئی ہے جو پہلے بھی بنتی رہی ہیں، مٹتی رہی ہیں، بنتی رہی ہیں، مٹتی رہی ہیں. بنیادی طور پہ اللہ نے انسان میں تین چیزیں رکھی ہیں اور خدا نے حکم دیا ہے کہ تم تین چیزوں کو کنٹرول کرو گے. ایک خدا نے غصہ رکھا ہے اور اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم اپنے غصے کو بے لگام نہیں چھوڑو گے، کیونکہ اگر یا تو خدا غصہ رکھتا ہی نہ، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت میں غصہ نہ رکھتا تو انسان اپنی حفاظت کیسے کر سکتا تھا؟ کوئی آ رہا ہے، مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ اس کو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، مارتے ہی نہیں آگے سے. غصہ ہونے کی وجہ سے تو آدمی شجاع ہے، بہادر ہے. غصہ ہونے کی وجہ سے ہی تو درندے کو مارتا ہے. غصے کے ساتھ ساتھ غیرت بھی ہے کہ انسان کو غیرت آتی ہے کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے، کیوں یہ ظلم کر رہا ہے. اس غصے کے رکھنے میں حکمت تھی، اور اسی غصے کو اگر آزاد چھوڑ دیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. اسی لیے جب علماء اخلاق اور صوفیہ خاص طور پر غصے کی اقسام بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان میں صبریت آ جاتی ہے، اور غصے کی انتہا صبریت ہے، یعنی صبریت کا مطلب درندگی، چیرنا، پھاڑنا. سب ان درندوں کو بھی کہتے ہیں کتے، شیر، جو چیرتے پھاڑتے. تو ایک چیز انسانوں کی طبیعت میں یہ خدا نے رکھتی ہے اور اس کے رکھنے میں بڑی حکمت تھی، لیکن اس کو بے لگام چھوڑ دیں انسانی معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے. اسی لیے جب دنیا میں کسی بھی خطے میں ان مردوں کی حکومت ہوئی ہے جن مردوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو قتل عام ہو گیا. کہیں بھی دنیا میں مرد کی حکمرانی آئی اور اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ غصے پہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو بادشاہ کے غصے نے قوموں کو تباہ کر دیا. بادشاہوں کے غصوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ لڑے ہیں تو لاکھوں انسان برباد ہو گئے، اور میدان جنگ میں اگر لاکھوں ہوئے ہیں تو پیچھے تو اس کے پوری پوری آبادیاں تھیں، ان مرنے والوں کے بیوی بچے تھے، کروڑوں تک جا پہنچتی ہے بات. اس غصے کی تباہیاں یہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا مت غصہ کرو، مت غصہ کرو. ایک آدمی نے کہا پھر مجھے نصیحت آپ نے فرمایا مت غصہ کرو. اور ایک آدمی کو ایسی زبردست نصیحت کی کہ انسان اس کو سوچے ساری زندگی کے سدھار کے لیے کافی ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں جس پہ میں عمل کرتا رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کے انجام پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. بس کون سا ایسا گناہ ہے جو کر کے اس کی آخر پہ انسان کو فخر محسوس ہو، الا یہ کہ وہ انسانیت سے ہی گر جائے تو الگ بات ہے کہ چوری ڈاکہ مار کے آئے اور پھر فخر کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. باقی کون سی ایسی نافرمانی اور معصیت ہے خدا کی جس کے آخر پہ دنیا یا آخرت میں اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ نے ایک چیز غصہ رکھ دیا انسان میں، ضرورت تھی، بتایا ہے کہ غصہ تمہیں آنا چاہیے،
مگر اس غصے کو حد سے زیادہ کر لینا اور اس کو چھوڑ دینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جس کے باعث آخر پہ شرمندگی ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسمیں آدمیوں کی بتا دی، اور آپ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ اور آپ نے فرمایا بدترین آدمی تم میں وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد اس کا غصہ زائل ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ بہترین اسے کہا جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی اس انسان کا غصہ اتر جائے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ نے ایک یہ جذبہ رکھا، اور دوسرا جذبہ جو خدا نے رکھا ہے انسانوں میں وہ ہے عقل۔ عقل بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے جنت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے دنیا میں اتنے ہی نیکی کے کام کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ حرکت کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، کل کو اسی پہ پریشان ہونا ہے۔ عقل سے کام لیتا ہے انسانوں کے ساتھ محبت تعلق ہوتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے تو انسانوں کے فلاح کے کام کرتا ہے۔ یہی عقل حد سے گر جائے تو بے وقوف بن جاتا ہے، اور یہی عقل اپنی حد سے بڑھ جائے تو چالاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عقل کی معراج یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے لو، دوسروں کے ساتھ دغا کر لو، چالاکی کے ذریعے دوسروں کا پیسہ چھین لو، دوسرے لوگوں کے اموال پہ قبضہ کر لو، اس کی زمین پہ قبضہ کر لو۔ یہ عقل کا ناجائز اور حرام استعمال ہے نا۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کی، اور قرآن میں بھی آیا ہے عقل کے متعلق۔ اللہ نے فرمایا جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کس چیز نے جہنم میں بھیج دیا ہے، وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم نے خدا کا پیغام سنا ہوتا، او ناقلو، یا اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ پہنچتے۔ کافروں کا بہت بڑا قصور ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک ہے عقل معاش، کہ معاشی طور پہ اس دنیا میں کیسے جینا ہے، کیا کیا تدبیریں کی جائیں، عروج پہ پہنچ جاتا ہے کافر کہ سردی گرمی سے کیسے بچاؤ کیا جائے گا، کھانا کیسے کھایا جائے گا، ملک کی پالیسیز کیسے بنائی جائیں گی، اکنامکلی اپنے آپ کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، کہیں ایسے تو نہ ہو جائے، کہیں ایسے تو نہ ہو جائے۔ یہ عقل معاش ہے۔ اس سے بھی آگے عقل کا ایک درجہ ہے، وہ عقل معاد ہے، آخرت کی عقل، کہ وہ یہ سوچے کہ آج جو کام میں یہاں کر رہا ہوں اپنی زندگی بچانے کے لیے، انسانوں کے لیے، سردی اور گرمی سے تحفظ کے لیے، موسم پہ قابو پانے کے لیے، آبادی پہ قابو پانے کے لیے، ان سب چیزوں کا انجام دنیا میں مجھے اچھا نظر آتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے خوشی ہوگی یا نہیں خوشی ہوگی؟ بس یہ ہے فرق مومن اور کافر کی عقل میں، کہ اس کی عقل اس معاشیات تک آ کے رک جاتی ہے، اور مومن انسان کی عقل اس سے بھی آگے کام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا اس جگہ پر اگر ہیٹنگ کا ارینجمنٹ کر دیں گے تو لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں گے، گھر میں ہیٹنگ کا ارینجمنٹ کسی طرح کرنا چاہیے تاکہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان کی ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے، خدا مجھ سے پوچھے گا، مجھے یہ کام ان بچوں کے لیے کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مومن کرتا ہے نا اس لیے کہ اللہ نے پوچھنا ہے، اور کافر کرتا ہے یا تو اپنی محبت سے مجبور ہو کے، اور یا اس لیے کرتا ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں نام رہے۔ حکومتیں اس لیے کرتی ہیں کہ پبلک کو ساری سہولتیں میسر کر دیں، ایسے نہ ہو کہ پبلک ان سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ تو کافر کی عقل یہاں تک، تو مومن کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے؟ اس سے کہیں زیادہ آگے کہ آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا۔ اور تیسرا جذبہ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے وہ ہے جنس، سیکس۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر یہ چیز خدا نہ رکھتا تو انسانی نسل کا بقا کیسے ممکن تھا؟ یہ چیز انسان میں نہ ہوتی تو انسان میں امنگ، آرزوئیں، خواہشات، ترقی کی تمنا، یہ سب نتائج ہیں اس قوت کے، اور اسی قوت پہ قدغن پابندی اٹھا دی جائے
اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کا تم کہیں بھی صحیح ذرائع میں نہیں، صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر استعمال کر سکتے ہو، تو پھر یہ تباہی مچتی ہے۔ پھر اس سے وہ سوسائٹیز وجود میں آتی ہیں جس میں کوئی انسان کسی پہ حق نہیں رکھتا، مطلقاً آزادی مل جاتی ہے لوگوں کو، اور وہ ایسی آزادی مل جاتی ہے کہ اخلاقیات کی گرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اخلاقیات کی گرہ ٹوٹنے ہی کی وجہ سے پھر ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اخلاقیات کی گرہ ٹوٹنے ہی کی وجہ سے پھر ماں باپ کو اپنی اولاد کا خیال نہیں رہتا۔ ایک آدمی ہے، اس کو ضرورت محسوس ہوئی، اس نے ایسا کام کر لیا، اس کی اولاد ہوگی، اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، خدا اس کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھے گا، مجھے اس کی ساخت پرداخت کرنی ہے، اس عورت کے ساتھ میرا تعلق تھا، یہ میری بیوی بن گئی ہے، اس کی حدود ہیں، قیود ہیں، مجھ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے وہ کہتا ہے بچہ جانے اس کی ماں جانے، اور ماں بھی اگر آگے سے سنگ دل ہو تو وہ بچے کو کہتی ہے کہ کسی ہاؤس میں بھیج دو، پچھلے زمانوں میں چوراہوں پہ رکھ جایا کرتی تھی، سڑکوں پہ رکھ جایا کرتی تھی۔ اب بھی کئی ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بدنامی کے خوف سے بچے کو پھینک جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس جذبے کی غیر محدود استعمال اور اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ یہ نبوت ہے جو سکھاتی ہے کہ تمیز میں رہو، دائرے میں رہو، اللہ نے کس حد تک تمہیں اختیار دیا ہے، اس کی کیا صحیح صورتیں ہیں، کیا غلط چیزیں ہیں اس میں۔ یہ سب کی سب چیزیں نبوت نے اخلاقیات کو بتایا ہے، وگرنہ اخلاقیات وہ جو چند انسان آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، وہ چیز قانون تو بن جاتی ہے لیکن اخلاقیات نہیں بنتی، کیونکہ اس قانون کے بنانے میں کبھی اپنی سوسائٹی کو بچانا مقصود ہوتا ہے، اس قانون کے بنانے میں کبھی اپنی حکومت کو بچانا مقصود ہوتا ہے، اس قانون کو بنانے میں سب کو آپس کی راحت مطلوب ہوتی ہے کہ تم مجھ سے امن میں رہو، میں تم سے امن میں رہوں، بس ٹھیک ہے یہ قانون بن گیا۔ اور اخلاقیات کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کے فرق پتہ چلتا ہے نا۔ اس عورت نے کہا اگر یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہ کیا تو میں کیا کروں گی، لَيُسْجَنَنَّ، اسے یقیناً ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ اپنے اختیارات کا یہ غلط استعمال کہ البتہ ہم جیل میں ڈالیں گے، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا پھر دوسری چیز یہ ہو جائے گی کہ یہ اپنی عزت کھو دے گا، بے عزت ہو جائے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، یوسف بولے اور کہنے لگے اللہ ان میں سے تو پھر جیل زیادہ اچھی ہے، جیل کی مصیبت ہے نا، وہ تیری نافرمانی تو نہیں۔ اس لیے کئی مرتبہ زندگی میں مومن انسان کو دونوں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، ایک خدا کی نافرمانی ہے اور ایک معصیت ہے، اور دونوں میں سے ایک مصیبت ہے، ایک خدا کی نافرمانی، اور دونوں میں سے اسے کس چیز کا چوائس کرنا ہے یہ اس کا ایمان اسے بتا دیتا ہے کہ اب تم نے کس چیز کو ترجیح دینی۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ زرق برق گاڑیاں ہیں، بہت اچھے بنگلے ہیں، میرے ساتھ کے لوگ ہیں، میری عمر اور میری سوسائٹی میں رہتے ہیں، میرے ہی معاشرے کے افراد ہیں، اور اس نے سود لیا اور سود پہ لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ اگر گاڑی اچھی لیتا ہوں تو بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، تعلیم پہ پیسے خرچ کرتا ہوں تو گھر کا کیا ہوگا، اپنا گھر سنبھالتا ہوں تو والدین کا کیا ہوگا۔ ایک مصیبت ہے اس کے لیے اور ایک معصیت ہے، اسے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، ان کا اللہ جیل میں جانا یہ تو کم درجے کی چیز ہے، جس کی طرف یہ بلا رہی ہے وہ تیری نافرمانی ہے اور وہ بہت بڑے درجے کی چیز۔ کئی مرتبہ حتیٰ کہ ایک ایک دن میں 20 مرتبہ کبھی کبھی انسان کو واسطہ پڑتا ہے کہ ایک مصیبت ہے اور ایک خدایا تیری نافرمانی ہے، مجھے اس کے کیا چوائس، کیا چیز اختیار کرنی۔ روڈ پہ نکلتا ہے، کتنے ہی چہرے، کتنے ہی لوگ کس لباس میں کس رنگ ڈھنگ میں نظر آتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھے اور فوراً اندر سے کوئی کہتا ہے کہ یہ خدا کی ایک نافرمانی ہے، اور اگر تم نظر جھکا لو گے طبیعت پر بوجھ پڑے گا، دماغ پریشان ہوگا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، یہ مصیبت ہے۔ اب یا مصیبت کی راہ پر چل پڑو اور یا خدا کی نافرمانی پہ، یہ تمہارے پاس اختیار۔ نبوت جس چیز کو ترجیح دیتی ہے وہ کہتی ہے اس مصیبت کا حل ہے، اور خدا کی معصیت اور نافرمانی وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ جس چیز کی طرف یہ بلا رہی، پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی کہ جیل
احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی قید زیادہ پسند ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قید کی تمنا کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان دو چیزوں میں سے قید کم درجے کی چیز ہے. دوسرا آگے جملہ یہ آ گیا کہ مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی. بات تو ایک عورت کی تھی، یہاں جمع کا صیغہ آ گیا کہ یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو یا تو مطلب یہ ہوا کہ جن خواتین نے دیکھا تھا وہ بھی اسی سحر میں گرفتار ہو گئیں، اور انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی کام کے لیے اس کو آمادہ کریں. والعیاذ باللہ وہ سب کی سب گناہ کی لائن پر چل پڑی. اور یہ ہے سویلائز سوسائٹیز جو ہوتی ہیں ان میں پھر ایسے کام معمولی سمجھے جاتے ہیں نا. اور یا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم وہ کام کر گزر، جو یہ کہتی ہیں تمہیں ان کی بات ماننی پڑے گی، کیا فائدہ جیل میں جانے سے، کیا فائدہ تم اتنی اچھی جگہ سے اتر جاؤ گے، تمہاری عزت کا ختم ہو جائے گی. یہ مشورے انہوں نے دینا شروع کیے. معصیت کا مشورہ بھی معصیت، گناہ کا مشورہ دینا بھی تو گناہ ہے نا. تو دونوں میں سے ایک چیز ہوئی، یا تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا اور یا انہوں نے سفارش کی زلیخا کی اور ان کا یوسف کی کر گزرو علیہ السلام. اسی لیے انہوں نے کہا مما یدعوننی الیہ، اللہ جس طرف یہ ساری عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اے میرے پروردگار اگر نہ ہٹا دے تو مجھ سے کیدہن، ان عورتوں کی تدبیر کو. اے اللہ اگر تو ان عورتوں کی تدبیر کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، یہ جو کچھ مجھے کہتی ہیں، اے خدایا اگر تو نہ دفع کرے مجھ سے ان کا فریب، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی طرف چل پڑوں گا. اور اگر میں چلا گیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے اللہ میں تو بے عقل ہو جاؤں گا. انبیاء علیہ السلام کو اپنے نفس پر کیسی بے اعتمادی، کیسا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. خود ان کا حال یہ ہے تو ان کے علاوہ کسی اور کے تو کہنے ہی کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس طرف نہیں جا سکتا، یہ چیزیں فوراً دعا میں لگ گئے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر آپ نے ان کی تدبیروں کو مجھ سے ہٹا نہ دیا، جس طرح یہ مجھے مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پروردگار اگر تو نے نہ انہیں ہٹا دیا، اے اللہ ان کا طریقہ قید، ان کے مکر، ان عورتوں کے چرتر، یہ چیزیں نہ ہٹ گئی مجھ سے، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف چل پڑوں گا. انسان ہوں، بشر ہوں، عمر کا ایسا حصہ ہے، یہ سب کی سب مجھے اس چیز کی دعوت دے رہی ہیں، میں تجھے تیرے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. اور یہ بہترین چیز انہوں نے بتا دی کہ آدمی کئی مرتبہ گناہ اس کے راستے میں جب مجبور ہو جاتا ہے، سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ سے یہ دعا تمنا کرتا رہے کہ خدا اس چیز سے بچا لے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور دستور ہے. اور یہاں تک کہ صوفیہ جو چیز اس سے سمجھیں بہت اچھی سمجھیں. صوفیہ پہ تنقید کرنے والے اب امت میں مستقل ماشاءاللہ سے پیدا ہو گیا ہے ایک گروہ، اور انہیں تصوف یہ چیزیں سب بیکار نظر آتی ہیں، اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں. اگر ان کا مطالعہ وسیع ہوتا، ان کا علم وسیع ہوتا تو انہیں اندازہ ہوتا کہ 1400 برس، 1450 سال کی جو پوری تاریخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب ہمارے دور تک انسانی اخلاقیات جس گروہ کے ذمے رہی ہیں وہ صوفیہ ہی تو ہیں، اور کون سا گروہ. حدیث کا کام تھا، وہ محدثین نے کیا. حدیث سے مسائل کی استنباط اور استخراج تھا کہ قرآن کی کس آیت سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ فقہا نے کیا. اور اس سے اخلاقیات کی کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور انسانی اخلاقیات کا کیا مقام ہے، کون سا جذبہ ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے صحیح راہ پر چلتے رہنا ہے، اخلاص کیسے پیدا ہو، اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، توکل کیسے پیدا ہوگا، صبر کی صفات کیا ہیں، یہ سب کی سب چیزیں صوفیائی کی فیلڈ کی چیزیں تھیں. وہ انہی چیزوں کو بتاتے رہے. اس مقام پہ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر کی اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کے دل میں گناہ کی کشش ہوتی ہے اور بہت مشکل ہے، کم ہی کوئی بشر ایسا ہو کہ دل میں کسی گناہ کی تمنا نہ ہو، حتیٰ کہ عملاً اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی صورتحال بھی پیش آ جائے
تب بھی زبان تو اپنے قابو میں ہے نا، اپنے اختیار میں ہے، دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ سے یہی دعا مانگتا رہے، اللہ سے یہی عرض کرتا رہے کہ خدایا تو اس سے بچا لے، اگرچہ میں اس کام میں پڑ جاؤں، اگرچہ میرا دل یہ چاہتا ہے تیری معصیت اور نافرمانی کو، اس کے باوجود تو مجھے اس سے محفوظ رکھ. یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر تو ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا لے، اسب الیہن، میں ان کی طرف چل پڑوں گا، واکم من الجاہلین، اور اے اللہ میں پہ بے عقل ہو جاؤں گا. جہالت کے مقابلے میں دوسری چیز ہے تقوی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تقوی کے مقام سے گر جاؤں گا. اور اس سے بھی معلوم ہو گیا یہ کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ جہالت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تقوی کے مقام سے گر جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معصوم ہے، عصمت ہے، وہ تو ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے. لیکن بات در حقیقت یہ ہے کہ وہ عصمت بھی تو اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے. اگر اللہ تعالی نہ رکھے بچا کے پھر کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ تو گویا انہوں نے پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں دے دیا کہ اللہ اگر میں معصوم ہوں تو بھی تو تیری ہی وجہ سے ہوں، اگر نبوت ہے تو وہ بھی تو نے ہی دی ہے، اور پروردگار میں اپنے اس مقام سے گر جاؤں اور ہٹ جاؤں تو پھر تو میں بالکل عقل کے خلاف بات کر بیٹھوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے تھے کہ پروردگار اس چیز سے محفوظ رکھ، اس چیز سے محفوظ رکھ، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نبوت ہو یا معصومیت کا مقام ہو وہ اللہ ہی کے دینے کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے اپنی حفاظت اور نگرانی کو اٹھا لے پھر اس انسان کے غلط ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی. فاستجاب لہ، سو سن لی اس کی بات ربہ، اس کے پروردگار نے، فصرف عنہ، اور اللہ نے ہٹا لیا اس سے کیدہن، ان کی تدبیر کو. انہوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالی سے؟ ان الفاظ کو ان الفاظ سے ملا لیجئے. انہوں نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اللہ اگر تو نے اس تریا چرتر کو، عورتوں کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا تو اللہ یہ ہو جائے گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یہ كَيْدَهُنَّ کا دونوں جگہ لفظ آ گیا. تو وہ جو مکر کر رہی تھی، جس گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے پروردگار نے اس کی دعا سن لی اور اللہ نے ان کی تدبیر کو اس سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی تدبیر سے یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیا اللہ نے. وہ جو فریب تھا، وہ جو قید تھا، اسے خدا نے الگ کر دیا. اور الگ کرنے کی کیا صورت تھی یہ آگے آ رہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی بساط کی حد تک جد و جہد کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اور خدا پھر غیب سے ایسے اسباب سامان پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ جاتا ہے. انہ بلا شبہ اللہ کی ذات هو السمیع، وہ سننے والی ہے. جو بھی اسے پکارتا ہے اللہ کی ذات اس کی پکار کو سنتی ہے. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں آیا ہے نا کہ ندان خفیہ، اس نے بڑی آہستہ آہستہ اللہ کو پکارا، اللہ سے بات کی. ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس کے قریب، اتنا قریب ہے من حبل الورید، یہ جو اس کی رگ جاں ہے، شہ رگ ہے، ہم اس سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ جو حقیقتاً اس پوری کائنات کا شہنشاہ اور مالک اور مقتدر اور حاکم اور سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، وہ کہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری بات سنتا ہوں. اور جو اس کی بات کرے کہ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگیں گے، متکبر ہو جائیں گے، مغرور ہو جائیں گے، ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے. اور اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ربنا بعید فننادی،
ہمارا رب دور ہے، ہم زور زور سے اللہ کو پکاریں، ہم قریب فنناجی، یا اللہ قریب ہے ہمارے اور ہم آہستہ آہستہ بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دینا تھا اللہ نے آیت نازل فرما دی. اللہ نے کہا اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی ہم قریب ہیں دور ہیں، فإنی قریب، میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم پکارنے والے کی سنتے ہیں جب وہ ہمیں پکارتا ہے، جب ہم سے کچھ مانگتا ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے تھے، اللہ نے کہا انہ هو السمیع، بلا شبہ اللہ کی ذات بار بار سننے والی اپنے بندوں کی، العلیم، اور اللہ کی ذات علم والی ہے، اسے پتا ہے کون کس وقت کس زبان میں کہاں مانگ رہا ہے، دنیا کے کس خطے میں مانگ رہا ہے، اور ایٹ اے ٹائم سب کی سنتا ہے، سب کی مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسے علم ہے اس کا کون سا بندہ کس چیز کو کہاں پر کس مقام پہ کس کیفیت میں طلب کر رہا ہے، اور اللہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. ثم بدا لہم، پھر اس طرح سوجھا انہیں، کس کو؟ عزیز مصر کو. ان کی ضمیر جمع کی آ گئی نا، کہ ان سب کو یہ سوجھا. بات تو ایک خاتون کی تھی، زلیخا کی. پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 33 میں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل زیادہ عزیز ہے اس چیز کی نسبت جس کی طرف یہ سب عورتیں مجھے بلا رہی. تو یہاں عورتیں جمع میں ہو گئیں. یہاں پھر اگر ایک اکیلی زلیخا کا معاملہ رہتا تو اس کے مقابلے میں عزیز مصر اس کا ایک شوہر تھا، لیکن قرآن نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا. ثم بدا لہم، پھر ان سب کو یہ سوجا، ان سب کی سمجھ میں یہ بات آئی، ان سب کی عقل کا مشورہ یہ ہوا، من بعد اس کے کہ مارا آب الآیات، جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں تو ان سب کی عقل میں یہ آیا. کون؟ عزیز مصر، کیونکہ اس کی بیوی کا معاملہ تھا جو دعوت میں آئی ہوئی تھی. تھوڑی سی خواتین، وہ عزیز مصر کے ہم پلہ ہوں گے، اس کے مشیر ہوں گے، جو بھی ان عورتوں کے شوہر تھے، ان سب کو سرکاری نمائندوں کو کیا سوجا؟ مارا آب الآیات، جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی یوسف علیہ السلام کے پاک ہونے کی. جب ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل معصوم ہے، اس نے تو کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کی، تو یہ جتنے وزیر تدبیر اور مشیر سارے تھے نا، ان کی عقل میں یہ آیا کہ لیسجننہ، اس کو جیل میں ڈال دو تاکہ فی الحال معاملہ ہی ٹھنڈا ہو جائے، دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک طرف ہماری خواتین کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، انہیں پتا ہوگا کہ حکومت وقت نے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہو جائے گا کہ پبلک میں بھی بات اتنی زیادہ نہیں کہ بس ایک آدمی کو جیل ہو گئی ہے، اسے جیل میں بھیج دو تاکہ تم اپنے گھروں کو محفوظ رکھ سکو. لیسجننہ، تم اسے جیل میں بھیج دو، اس کے ساتھ یہ کرو. ان کی عقل نے انہیں یہ مشورہ دیا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. انہوں نے کہا اسے جیل میں رکھیں حتیٰ ہین، ایک لمبی مدت تک، ایک طویل عرصے تک. کتنا عرصہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کچھ معلوم نہیں اس جگہ. تو آگے چل کے قرآن ایک جگہ پر بتاتا ہے، وہ عرض کریں گے وہاں پہ. لیکن بس جتنی بھی مدت مفسرین نے لکھی ہے کوئی بھی چیز نقل نہیں ہوئی، صحیح نقل سے ثابت نہیں ہے. 10 برس رہے، 12 برس رہے، 30 برس رہے، کتنے، قرآن آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اسے جیل میں بھیج دیا جائے، اور وہ انہوں نے جیل میں بھیج دیا اور رکھیں گے اس کو ایک طویل مدت تک. اس طرح انہوں نے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی کہ ایک بے گناہ کو جیل بھیج دیں، اور جو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو کھلی چھٹی مل جائے. یہی ہوا کرتا ہے جہاں حکمرانی کافروں کی ہوتی ہے، مشرکین کی، تو اپنے معاملوں میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات رہے، ہمارا تقدس برقرار رہے، ہماری تعریف ہوتی رہے. باقی انصاف کا خون ہو ملک میں اور بے گناہ لوگ جیل میں چلا جائیں، اس سے انہیں کچھ بحث نہیں ہوتی، اور عدل نہیں رہتا، انصاف نہیں رہتا.